190 ملین جو ہے وہ ایک الگ کیس ہے، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ایک الگ کیس ہے، اور یہ ساری ٹرسٹ کے نام پہ ہیں، اور جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کا بینیفیشری نہیں ہوتا، وہ اس سے 1 روپیہ بھی جو ہے کی آمدن جج کوئی بھی چیز جو ہے اسے کلیم نہیں کر سکتا۔ ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں، لینڈ کی یا بلڈنگ کی، جو بھی چیزیں، تو وہ کوئی خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا اس یونیورسٹی میں پارٹیکولرلی ایک جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک اور سیرت نبی پڑھائی جائے، اسلامی کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ملک کے اندر جتنی بھی ماڈرن یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ صرف ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور اس کی جو بینیفیشریز ہیں پاکستانی عوام کے بچے ہیں جو کہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو خان صاحب گورنمنٹ کے تھرو اس کو چلاتے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تک وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اسٹینڈ نہ کرتا ہوتا، وہ شاید کاغذوں کے اندر ہی بنتا۔ جو 190 ملین تھا وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر امجد الرحمان صاحب ہے، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس القادر یونیورسٹی کو، جو اس یونیورسٹی کو جو چلانے میں ان کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ ایک تو ہم بات کریں گے آپ سے کہ یہ القادر یونیورسٹی، اس کی جو لینڈ ہے، زمین جو ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے۔ جو اوپننگ تھی، اوپننگ سرمنی جو وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 5 مئی 2019 کو کی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس میں کیا حقائق ہے؟ آج ایک بڑا فیصلہ ہے، اور فیصلہ بھی جو ہے وہ القادر یونیورسٹی سے، اور القادر یونیورسٹی سے آپ کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے 190 ملین ہے، 190 ملین کا القادر یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 190 ملین جو ہے وہ ایک الگ کیس ہے، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ایک الگ کیس ہے، اور پھر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ ملک بھر کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کو اس کے ساتھ کنکیٹینیٹ کر کے ایک دنیا کو ایک الگ سی چیز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ القادر یونیورسٹی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر ملک بھر کے بچے پڑھ رہے ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اور ہمبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، 100% اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے حکومت وقت سے بھی اور اداروں سے بھی کہ ان بچوں کا مستقبل آپ کیوں داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کو کیوں سزا دینا چاہتے ہیں؟ سیاسی چیزیں، سیاسی کیس، ہر چیز چلتی رہتی ہے، لیکن اس کا میرے خیال میں تعلق جو کسی پڑھنے والے بچے کے ساتھ، کسی کے مستقبل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کا جو ویژن تھا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اپ لفٹ کرنا ہے تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا اس یونیورسٹی میں پارٹیکولرلی ایک جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک اور سیرت نبی پڑھائی جائے، اسلامی کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ ملک کے اندر جتنی بھی ماڈرن یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ صرف ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی ہے، کسی بچے کو جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو ہم بچے کو اسلامک ایجوکیشن ایز ویل ایز ماڈرن ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، اس کو سیرت نبی بھی پڑھاتے ہیں، اور تعلیم سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ تربیہ ہے، وہ بھی ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس رائٹ ناؤ 2 پروگرامز ہیں، ایک BS مینجمنٹ ہے اور ایک BS اسلامک اسٹڈیز ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ کے جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ وہ بڑے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے اس وقت ایک اور یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کیا تھا جو کہ نہیں بن سکی، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور یہ چونکہ خان صاحب کا ایک ویژن تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی یونیورسٹی بنے، اور اس کی جو بینیفیشریز ہیں پاکستانی عوام کے بچے ہیں جو کہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا 3را سال آپریشنز کا ہے۔ ہمارے اگست کے اندر ہمارے بچے جو ہیں وہ گریجویٹ بھی ہونے والے ہیں، تو وہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی۔ اب اگر تو خان صاحب گورنمنٹ کے تھرو اس کو چلاتے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تک وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اسٹینڈ نہ کرتا ہوتا، وہ شاید کاغذوں کے اندر ہی بنتا۔ تو خان صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ ایک اور تعلیمی ادارہ بنا دیا ہے جو کہ بچوں کو اسکالرشپ پہ تعلیم دیتا ہے۔ جہاں تک آپ ڈونیشنز کی بات کر رہے ہیں، لینڈ کی یا بلڈنگ کی، جو بھی چیزیں، تو وہ کوئی خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں تو نہیں ہے، یہ ساری ٹرسٹ کے نام پہ ہیں، اور جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کا بینیفیشری نہیں ہوتا، وہ اس سے 1 روپیہ بھی جو ہے کی آمدن جج کوئی بھی چیز جو ہے اسے کلیم نہیں کر سکتا۔ انفیکٹ میرا تعلق تو چونکہ القادر ٹرسٹ سے ہے، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو 190 ملین تھا وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فردر جو بھی اس کی ڈسپرسمنٹ تھی کچھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور کچھ فیڈرل کے ساتھ وہ بھی کر چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی کہ 190 ملین کی کوئی یونیورسٹی بن گئی ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ 190 ملین کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ یونیورسٹی کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ 60-70 کروڑ روپے ہے، جو کہ لینڈ، بلڈنگ، باقی جو اس کی انوینٹری، سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ سیاسی فائدہ تو تب اٹھایا جاتا ہے کہ کسی جماعت کے یا کسی سیاسی کارکن کو کوئی جو ہے ایڈوانٹیج دیے جائے،
اور ایون ایک بات جو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ یہ بات ہے کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ میں آپ بے شک پورا گھوم کے دیکھ لیں، خان صاحب کی ایک تصویر بھی نہیں لگی ہوئی.